اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز کتاب المومن کی 11ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری قسط کا جو عنوان ہے وہ ہے مومن کی حاجت براری، اس کی زحمت دور کرنا، مومن کے لیے آسانیاں فراہم کرنا۔ آج کی قسط کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مرد مسلم کی ضرورت کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کرتا ہے، خدا ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا اور ایک گناہ مٹاتا ہے، خواہ اس کی حاجت براری ہو یا نہ ہو، اور اگر خلوص نہ برتے گا تو خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دشمن ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو شیعان علی علیہ السلام کے ضرورت مندوں کی حاجت براری کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے اس صلے میں انہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن کسی مومن کی تکلیف دور کرے گا، خدا اس کی 70 تکلیفیں دنیا اور آخرت کی دور کرے گا۔ فرمایا، اور جو شخص تنگ حالی کے وقت مومن کے لیے آسانی اور خوشحالی فراہم کرے گا، خدا اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو شخص مومن کے عیب کو چھپائے گا، خدا اس کے دنیا اور آخرت کے 70 عیب چھپائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، خداوند عالم اس وقت تک مومن کی مدد کرے گا جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ، نیکی کی طرف رغبت کرو۔ سامعین عالی قدر، آج کی چوتھی حدیث حضرت ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن کی ضرورت کے لیے ایک قدم بھی اٹھائے گا، خدا اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کا ثواب 10 غلام آزاد کرنے اور 1 مہینے کے روزے اور مسجد الحرام کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 5ویں حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے کے فرزند جناب ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی حاجت پوری کرنا راہ خدا میں جہاد کے لیے 1000 آراستہ گھوڑے دینے اور 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، غور فرمائیے کہ مومن کی حاجت پوری کرنا، مولا نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فرمایا بس مومن کی حاجت پوری کرنا راہ خدا میں جہاد کے لیے 1000 آراستہ گھوڑے دینے اور 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ مولا ہمارے توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا، جب کوئی مومن اپنے برادر ایمانی کی ضرورت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو خدا ہر قدم پر 1 نیکی لکھتا اور 1 گناہ کم کرتا ہے اور 1 درجہ بلند کرتا ہے، اور جو مومن اپنے مومن بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو خدا اس کے آخرت کی تکالیف میں سے 1 تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جب بھی مومن کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 1 مہینے کے روزوں مسجد الحرام کے اعتکاف سے بہتر قرار دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی 6ٹھی حدیث نصر بن قابوس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن معاذی علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے جد بزرگوار کے بارے میں سنا ہے، امام حسین کے بارے میں ایک سائل آیا، اس سے کہا گیا کہ امام اعتکاف میں ہے۔ وہ شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، مومن کی ضرورت کے واسطے دوڑ دھوپ لگاتار مسجد حرام میں 2 مہینوں کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پھر امام ابو الحسن المعاذی نے فرمایا، بلکہ زندگی بھر کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، 7ویں حدیث میں حلوان شہر کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اتنے میں شیعوں میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے 2 دینار قرض مانگے۔ اس وقت میں 5 سوت
دوڑ چکا تھا، اس لیے اس سے کہا طواف مکمل کر لوں تو آتا ہوں۔ ابھی میں چھٹے شوط میں تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ راوی کہتا ہے میں نے 7 دور تو پورے کر لیے مگر حضرت کے سہارے کی وجہ سے دوسرے طواف میں داخل ہو گیا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ ہم جب بھی رکن کی طرف آتے وہ شخص اشارے کرتا تھا۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تمہیں یہ کون اشارے کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ پر قربان ہوں یہ شخص آپ کے ہوا خواہوں میں سے ہے، مجھ سے 2 دینار قرض مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا طواف مکمل کر لوں تو آتا ہوں۔ یہ سنتے ہی امام نے ہاتھ ہٹا کر فرمایا جاؤ اور اس کی ضرورت پوری کرو۔ میں سمجھا کہ حضرت فرماتے ہیں جاؤ 2 دینار اسے دے دو، کیونکہ میں نے کہا تھا میں اس کے ساتھ کچھ سلوک کر چکا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دوسرے دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ احباب و اصحاب حاضر تھے اور امام ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت نے بات کا رخ موڑا اور فرمایا کسی دوست کی حاجت براری کے لیے دوڑ دھوپ مجھے 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 باساز و سامان گھوڑے راہ خدا میں ہدیہ دینے سے زیادہ پسند ہیں۔ امام ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام حضرات محترم یہ 8ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 9ویں حدیث مسمع کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا جو شخص کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا خدا اس کی آخرت کی تکلیف دور کرے گا اور وہ قبر سے مطمئن اور پرسکون محشور ہوگا۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں حدیث ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کا ایک کامل طواف کرے خداوند عالم 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور 6000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹاتا ہے اور 6000 درجے اس کے بڑھاتا ہے۔ ابن عمار کی روایت میں ہے 6000 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی قسط کی یہ 10 احادیث آج پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر 3 اور حصے ہم آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو 30 اور احادیث بنتی ہیں۔ 10 احادیث اس لیے صرف پیش کرتے ہیں تاکہ ویڈیو کا جو سائز ہے وہ چھوٹا رہے اور زیادہ دیر جو ہے ہمارے سننے والوں کے لیے زحمت نہ ہو، وہ اس چھوٹی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ 10 احادیث جو ہیں وہ ان کی سماعت کی نظر ہو جائیں، اور انشاءاللہ باقی اگلی ایک ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرتے رہیے، ہم بھی آپ تمام مومنین کے حق میں دعا گو ہیں۔ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تمام مومنین بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اس پورا شوب دور میں تمام مومن بہن بھائیوں کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھیں، ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ رکھیں، اور مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت و رابطہ عطا فرمائیں اور دین نصرت پہ قائم و دائم رکھیں، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے تمام مومن بہن بھائی جو بھی ہمارے احاطے میں، جو بھی ہمارے نزدیک ہیں، مولا ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں، آمین۔ اگلی قسط میں بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذب مذاب یستغیث من علی النار، آمین یا رب العالمین۔